امریکی عدالت کے حکم کے اوپر امریکی حکومت نے ایک بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہائی پروفائل کیس کے سارے سیکرٹ ڈاکیومنٹس ریلیز کر دیے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لاکھوں میں تعداد ہے ان ڈاکیومنٹس کی، 33 لاکھ کے قریب ہے۔ جیفری ایپسٹین اس کا نام ہے، اسرائیلی ایجنٹ تھا۔ ان ڈاکیومنٹ سے معلوم پڑتا ہے کہ ایپسٹین کے تعلقات بڑے لوگوں سے کتنے گہرے تھے، لیکن اس سے اور بہت ساری چیزیں بھی کھل کے سامنے اب آ چکی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں ان بچوں کے نمبر سے جو دنیا میں غائب ہوتے ہیں۔ ایک سال کے اندر دنیا سے 80 لاکھ بچے غائب ہوتے ہیں۔ امریکہ میں کوئی 4.5 لاکھ ہے، برطانیہ میں 1,12,000، یورپی یونین 2.5 لاکھ، کینیڈا 45,000 50,000، برازیل 50,000، روس 45,000۔ پاکستان کے آپ نمبر اٹھائیں گے معلوم پڑے گا 3,000۔ وہ بھی کہتے ہیں مشکل سے رپورٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں نظام انصاف بہت کمال ہے، جس کی وجہ سے شاید رپورٹنگ بھی بہت کمال ہے۔ تو یہاں پہ 3-4 ہزار بچے غائب ہوتے ہیں۔ بچے صرف سیکچول ہراسمنٹ، پیڈوفائلز غائب نہیں کرتے ہیں، ان کے اعضاء کی اسمگلنگ ہوتی ہے، ان کا خون استعمال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان سیٹانک یہ جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ان میں سے ایک ان کا خدا ایسا بھی ہے جو بچوں کی قربانی مانگتا ہے، ان کا خون مانگتا ہے۔ پہلے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ ان کے خون کے اندر وہ انزائمز، وہ ہارمونز پیدا ہو جائیں جس سے ان کو نشہ ہوتا ہے، پھر اس کا خون فوراً سے پیا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کس قدر گندی، غلیظ اور شیطانی راستے پہ چل پڑی ہے، اور ہم من حیث القوم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، پر کیا ہم اپنے بچوں کو بچا پا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی روز خبریں آتی ہیں کہ 100 بچوں کا ریپس پکڑا گیا، 600 بچوں کی ویڈیوز نکلی، یہاں سے پوری پورنوگرافی کی ویب سائٹ چلا رہا تھا، بچوں کے ساتھ ریپ کر کے لائیو فیڈ کرتا تھا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہوں گی۔ ان میں سے ایک ویڈیو 2016 کی ہے جہاں برطانیہ کے بادشاہ کے محل میں سے ایک چھوٹا بچہ بنا کپڑوں کے چھلانگ لگا رہا ہے، رسی سے اتر رہا ہے۔ اس ویڈیو کو غائب کر دیا گیا تھا، اور وہ ویڈیو یقیناً ہمیں بتاتی ہے کہ سب بڑے لوگ ملوث ہیں۔ یہ وہ ویڈیو ہے جس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بچہ دیکھ سکتے ہیں، جاپنیز ٹورسٹ تھے جو یہ ویڈیو بنا رہے تھے گھوڑوں کی، اور انہوں نے دیکھا کہ فلمی سٹائل میں ایک بچہ کمرے سے بیڈ شیٹ کی رسی بنا کے نیچے نکلتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے۔ گاڈ نوز واٹ ہیپن ٹو دیٹ چائلڈ۔ لیکن یقیناً شیلا رضا صاحبہ، میرا دل تو رو رہا ہے آج کل روزانہ جب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں اتنی دہائیوں سے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے، اور پھر میں سوچتا ہوں ہمارے ملک میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے۔ شیلا صاحبہ، آپ کی رائے میڈم؟ بہت ہی حساس نوعیت کا یہ ٹاپک ہے، اور میں منسٹر تو ویمن ڈیولپمنٹ کی تھی سندھ میں، لیکن بچے ہوں یا بچیاں، میرے پاس کیس جب آتا تھا تو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کے پاس تھی، لیکن لڑکیوں کے تو سارے کیسز ہی میں نے ہی دیکھے کہ آپ کو جلدی سے کرنا ہوتا ہے، بہت نازک معاملات ہوتے ہیں، اور بچوں کے بھی آئے۔ تو یہ ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے اور والدین ہیں نا، ان میں ایک فاصلہ ہے۔ بچے کوئی بھی بات اگر ان کے ساتھ کوئی فزیکل مس ہیپ ہو رہا ہے تو وہ اپنے والدین سے نہیں کہہ پاتے، اور وہ ان کو ڈرایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے یا کیا لالچ دیا جاتا ہے، اور ہم سارے وقت اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ بہت ساری آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں جنہوں نے جب سروے کیا اور بچوں سے اسکول میں جا کے، کچھ اسکولز میں جا کے کہا کہ آپ کے جو ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کی تصویر بنائیں، ان کو کچھ کر کے، تو بچوں نے بہت تکلیف دہ باتوں کو وہ کیا۔ کسی نے اپنے خانسامہ کو، کسی نے ڈرائیور کو، کسی بچی نے اپنی خالہ کو، کسی نے اپنے کزن کو۔ تو ہمارے ہاں اویئرنیس پیرنٹس کو بھی نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں جو سب سے قریبی شخص آپ کی فیملی میں سمجھا جاتا ہے سب سے زیادہ آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ، خطرناک وہ ہوتا ہے جس پہ آپ اعتماد کر کے اپنے گھر میں گھس آتے ہیں۔ خدا را بچوں کے معاملے میں کسی پہ اعتماد نہ کریں، اور بچے کو عادت بنائیں کہ اس سے پوچھیں روزانہ کہ بیٹا آپ کے یہ پرائیویٹ پارٹس ہیں، ان کو کوئی چھوئے تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ آپ کے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن پہ اگر آپ بات کریں تو بہت سارے مسائل اٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات بھی کہی جاتی ہے کہ 18ویں سال جب ہم شناختی کارڈ بنا رہے ہیں تو کوئی کسی بچے یا بچی کو ان باتوں میں اس سائٹ پہ نہ لے کے جائے، اور بچوں کو بھی سمجھ ہو کہ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں۔ اور ایسا میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیے، جو طاقتور لوگ ہیں، جن کو پیسہ ہی جن کی طاقت ہے، وہ تو کسی بھی جگہ بیٹھ جا کے اپنے تعلقات بنا لیتے ہیں، وہ تو کسی بھی جگہ اپنے طاقتوروں سے اپنے ایکٹیویٹیز شیئر کر لیتے ہیں۔ پستہ اس میں غریب ہے، ان کے تعلقات پہ مت جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تعلقات کی نوعیت میں ہم آہنگی جہاں پائی جاتی ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔
جی ہاں. وہ بڑا خطرناک ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا ایک نیکسس ہو جائے اور پھر اس میں سب. تو یہ پوری ایک ویب بھی تھی, ڈارک ویب بھی تھی, ہم نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں سنی. اور جتنا بڑا ملک ہے آپ دیکھیں وہاں سے اتنے ہی بچے غائب ہیں, جتنا طاقتور اتنا وہاں پہ سیویلین رائٹس کی بات ہوتی ہے, اتنے ہی بچوں کی تعداد بھی ہے. اور یہ ایک بہت بہت تکلیف دہ ایک ایسا معاملہ ہے. بدقسمتی سے ہم ہر چیز پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ہم بہت سارے جو ایشوز ہیں ان کو اپنا ٹاپک بنائے بغیر نان ایشوز پہ سارے کرنٹ افیئرس کرتے رہتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو ٹچ کیا. تھینک یو میڈم, جزاک اللہ. رضوان صاحب, معلوم پڑتا ہے جو ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں جو امریکی حکومت نے ریلیز کی ہیں, اس میں یہ دلائی لاما کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے, برطانیہ کے ایک پرنس اینڈریو کو دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ ویڈیوز حکومتی سطح پہ جاری ہوئی ہیں, فیک بھی نہیں ہے, اور اب دنیا ان پہ بات کر رہی ہے. میں پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں رضوان صاحب, ہمارے ہاں تو وہ کوئی 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, 40% بچوں کو تو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, اور پھر آبادی بڑی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے, اور تھانے کون جائے گا رپورٹ کرنے؟ آپ کی رائے اس مسئلے کے اوپر, ہاؤ ڈو وی پروٹیکٹ آور چلڈرن؟ رضوان صاحب, جس طرح سے دیکھ رہے ہیں نا, یہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, پوری دنیا کا رب ہے, وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. ایسا ہی ہے حضور. رب العالمین کے بتائے ہوئے جو معاملات ہیں, جو ہمارے نبی کی سنت ہیں, قرآن ہے, جس طرح بتایا گیا ہے کہ دنیا میں زندگی آپ نے گزارنی کیسے, جب آپ اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ شیطان بن جائیں گے. پھر آپ کے پاس طاقت ہوگی, دولت ہوگی, لیکن احساس نہیں ہوگا, ایمان نہیں ہوگا, اور دنیا میں شیطان کے پجاری بہت زیادہ ہیں. آپ کے اندر انسانیت نہیں ہوگی. آپ ترقی کرنے کی جب راہ پہ نکل پڑیں گے تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے کپڑے کس کے آگے اتر رہے ہیں, میں کس کے آگے ننگا ہو رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. آپ کا مشن ترقی کرنا ہے, حلال حرام کا فرق نہیں پڑتا آپ کو, آپ پیسے کمانا ہے. سوچتے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو جب پھر آپ سوچتے نہیں ہیں کہ بچہ ہے, بچی ہے, جوان ہے یا بوڑھا ہے, کیسا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے. دنیا کے طاقتور انسانوں کو اللہ نے لا کر پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا. ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کی ٹرمپ یا یہ برطانیہ کے شہزادے کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ ان کو دکھا رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا ذہنی مریض ہیں, یہ شیطان ہیں, ان کے دل میں احساس نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے. انجینئر صاحب, میں آج ایک اور رپورٹ دیکھ رہا تھا, امریکی سینیٹر یہ بات کر رہے ہیں ان دا ہاؤس, وہ تقریر کرتے سوال پوچھ رہے تھے نیٹ فلکس کے مالک سے کہ نیٹ فلکس کے اندر بچوں کے لیے جو آپ کانٹینٹ بناتے ہیں جو اسپیشلی کڈز کے لیے ہوتا ہے, اس میں 50% کانٹینٹ میں ہم جنس پرستی, ٹرانسجینڈرزم شامل ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ڈونٹ یو تھنک کہ سر اب ہمارے بچوں کو ہر اینگل سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک سر ہمیں اب ان کے لیے بھی پیکا ایکٹ کچھ چلانا چاہیے تھوڑا تھوڑا؟ یہ بچوں کا جو کانٹینٹ ہے یہ تو دنیا بھر میں اب اس کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں. یہ جو واقعہ ابھی ریسنٹ ہوا ہے اس نے تو ایک پورا اس نظام کو جو ہے وہ اس کو بالکل سامنے وہ کر دیا, ننگا کر کے رکھ دیا. لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ کہ اس کا راستہ وہی ہے جو بھی آپ نے اختیار کیا. میں شہلا رضا صاحبہ کی طرح آپ کو اس پہ, اور آپ اکثر اس قسم کے ٹاپکس لیتے ہیں جو کہ سماج کے ٹاپکس ہیں بجائے اس ڈیلی کی کس نے کیا کہا اور کس نے احتجاج کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا. تو یہ بنیادی راستہ تو یہی ہے کہ آگہی پیدا ہو لوگوں میں, اور پھر اس کے ساتھ جو قانون کا ہے وہ آلریڈی آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے, آج سے کوئی 1-2 دہائیوں پہلے تو اسے جرم ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. اب اس کو حکومتوں نے بڑا تیزی سے لیا ہے اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے, نہ صرف ہماری حکومتیں بلکہ ماضی کی حکومتوں نے بھی. لیکن ابھی جس طریقے سے اس کی سزائیں ہوئی ہیں, جس طریقے سے ابھی آرڈیننس آئے ہیں, چاہے وہ خواتین کے تحفظ کے حوالے سے, چاہے وہ بچوں کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیوروز اور اتھارٹیز بنی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ جو ہے. لیکن ایک بات بہت افسوسناک ہے کہ وہ ممالک جو سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک ان معاملات میں کوئی فرشتوں کا شاید معاشرہ ہے, تو یہ وہاں سے یہ چیزیں سامنے آئیں اور وہ کردار سامنے آئے جو
सारा दिन जो है वो भाषण देते नहीं थकते थे। ये गठजोड़ जो शुरू हुआ है, ये सारा खेल इजराइल ने खेला है, मूसाद ने खेला है, यहूदियों ने खेला है, और वो दुनिया के साथ इस वक्त बहुत बड़ा खेल एक और खेल रहे हैं जो हम फलस्तीन में देख रहे हैं। शैला साहिबा, आप अग्री करेंगी मेरी इस बात से कि हमें इजराइल की बाकी हरकतों को भी नजर में रखना चाहिए? देखिए, हमें तो बहुत कुछ नजर रखना चाहिए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया इधर की बात करेंगे तो ये तो वो कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2017 में जो है वो सेम जेंडर मैरिज एक्ट बन गया, और इसी तरह दूसरे कंट्रीज में भी बहुत सारे सिविलियन राइट्स के नाम पे जो है वो चीजें हैं। हमने अपने बच्चों को अपने लूप में रखना है, क्योंकि हम अगर अपनी मसरूफियात में अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो कुछ भी देखे, हम अपने बच्चे को कुछ भी पकड़ा देते हैं, वो जो भी यूट्यूब पे देखे, हम अपने बच्चे को घर छोड़ के इन लोगों के हवाले कर जाते हैं, वो कुछ भी देखें और इनको करें, तो यहाँ हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हमने किस तरह अपने बच्चों को अपने साथ रखना है। हमने देखना है कि हम अपने बच्चों को कैसे लेके चल रहे हैं, किन के हवाले किया है, हमारे मदरसों में क्या हो रहा है, हमारे यूनिवर्सिटीज में क्या चल रहा है, हमारे बच्चे के आने के टाइम क्या है, जाने के क्या है। ये चीजों को हमने अपने हाथ में जिस दिन ले लिया, हम बहुत सारी चीजों से बच जाएं। बहुत अच्छी बात की। रिजवान साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हम इन वीडियोस के अंदर देख रहे हैं कि वो जब गुफ्तगू करते हैं जेफरी एप्स्टीन दूसरे ताकतवर लोगों के साथ, तो पूछते हैं उनसे कि कहाँ के बच्चे पसंद हैं आपको, ब्राज़ील के, यहाँ के, वहाँ के? कोई माँ अपने बच्चे फ़रोख्त नहीं कर सकती। बातें बनाने के लिए अच्छा है ये कि जी माएँ बच्चे बेच देती हैं, कोई बच्चे नहीं बेचता। अपनी औलाद को कोई अपने आप से दूर नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें। मजबूरियाँ होती हैं इंसानों की, लेकिन ऐसा नहीं जो एप्स्टीन फाइल से मालूम पड़ा है दुनिया में कहाँ कहाँ बच्चे बिकते हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि बड़ी मजबूरियाँ होती हैं इंसानों की कि वो कहाँ से क्या क्या करते हैं। लेकिन एक बात देखें, इसको ये बात बिल्कुल जो है ना इस तरह है कि ये एक कारोबार बन गया, ये एक माफिया है। मुख्तलिफ तरीक़ों की, भिखारियों की माफिया अलग है, बच्चे बेचने वाली माफिया अलग है, ये ड्रामेबाजियाँ वाली माफिया अलग है। लेकिन इसकी प्रोटेक्शन, इसकी सरपरस्ती मैं और आप तो नहीं कर सकते ना। सरपरस्ती वो कर रहे हैं जो ताकतवर लोग हैं, जिनको हम बड़ा समझते हैं, जिनके पीछे हम भागना चाहते हैं, जिन जैसा हम बनना चाहते हैं, वो इसके सरपरस्त हैं। अल्लाह उनको सबके सामने लेके आएगा। उनका सोशल बाइकाट करना चाहिए, ऐसे लोगों का मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए, उनको नफरत की निगाह से देखना चाहिए जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। प्रोग्राम का वक्त तमाम हो गया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रिजवान साहब आपका, शैला साहिबा आपका।